ہم نے دیکھا نا، ہم نے پاکستان میں کراچی کہہ رہا ہوں، کوٹری شریف میں سرکار کے گھر پہ دیکھا کہ ایک بڈھا بابا، سفید داڑھی، بابا بشیر، وہ یعنی یعنی اس پیرانہ سالی میں، یعنی اولڈ ایج میں وہ سرکار کے پاس آیا ہے. وہ سرکار کے پاس آنے کے بعد اس نے ذکر وغیرہ لے لیا، اور ذکر چلا نہیں، اور سرکار نے اس کو کہہ دیا بھائی تیرے مقدر میں نہیں ہے، تو گھر جا اپنے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں اپنے آپ، اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب چلے نہ چلے میں اس در سے جاؤں گا نہیں. اب وہ چپک گیا ہی نہیں. جھاڑو دیتا رہے، پورے گھر کی روز صبح شام جھاڑو دیتا رہے. ایک دن وہ جھاڑو دے رہا تھا، وہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار کو اس کے اوپر پیار آ گیا کہ یار اتنا بڈھا ہے اور یہ یہاں پر اللہ کے لیے پڑا ہوا ہے، اس کے مقدر میں ہے نہیں، پھر بھی اس نے لو لگا لی ہے. یعنی یار یہ چند باتیں ہیں جو ہمارے دل کو پگھلاتی ہیں. کون سی بات؟ کہ اس کے خالق کو ترس نہیں آیا، اس کے خالق کو ترس نہیں آیا. اور سرکار کو یہ دیکھ کے اس کے اوپر ترس آ گیا کہ یار یہ اللہ کے لیے آیا ہوا یہاں پر. اور سرکار کا جو مزاج ہے، جو سرکار کی فطرت ہے، بہت نازک فطرت ہے. یار یہ بڈھا ہے، یہ جھاڑو دے رہا ہے یہاں پہ، اللہ کے لیے پڑا ہوا ہے. سرکار اتنا آپ کو جو ہے اتنا خیال آیا کہ وہ اسی وقت جو ہے سرکار نے جو ہے وہ اپنا ویٹو پاور استعمال کیا، اور بشیر صاحب کے تو مزے ہو گئے، میں تو مزے آ گئے. وہ مقدر میں بھی نہیں. یہ امجد صاحب ہیں، یہ دونوں بھائی سرکار کے ماننے والے، شوکت صاحب بھی اور یہ بھی. ان کی وجہ سے سرکار ان کے گھر پہ آنے شروع ہو گئے ابو دھابی میں. انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی آگے کر دیا کہ آپ بھی ذکر لے لو. ان کے والد صاحب نے ذکر لے تو لیا لیکن چلا نہیں. دوسری دفعہ ابو دھابی گئے سرکار، انہوں نے کہا کہ چلا نہیں. تیسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا کہ چلا نہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ چلو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیوں نہیں چلا. سرکار نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ ان کے مقدر میں ہی نہیں ہے ایمان، اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں. اب جملہ سنیں، مجھے بتائیں کون ہے یہ ذات جو اس طرح کے جملے ادا کرتی ہے؟ آپ نے تاریخ میں پہلے اس طرح کے جملے کسی کی زبان سے سنے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بابا جی اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ذکر قلب، لیکن اگر تم کوٹری آ جاؤ تو ہمیں قسمیں چلا دیں گے. کیا شان ہے میرے مالک کی، کیا ذات ہے. اور جملہ سنیں کہ اس نے تو تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، لیکن تم کوٹری آ جاؤ ہم چلا دیں گے. اب ذکر قلب چلانے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ اللہ بندے کو چاہے اور بندہ اللہ کو چاہے. اللہ چاہتا نہیں ہے، پھر آپ ذکر جو چلانے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کیسے؟ جس وقت مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں بڑا رویا، اتنا رویا، اور رو رو کے مجھے یہ خیال آیا کہ یار ایسی ہستی، ایسی ذات
ہم نے تو ادب ہی نہیں کیا، نہ جانے کیسی کیسی ہم نے نادانی میں گستاخیاں کر لی ہوں گی۔ جب وہ بات سمجھ میں آ گئی بڑا رویا میں۔ سمجھ میں کیا آئی بات؟ خود بخود سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے کرم ہوا، دکھایا گیا۔ کیا دکھایا گیا؟ فرمایا کہ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ اللہ اس کو نہیں چاہتا، اس لیے اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو پھر ہم ذکر چلاتے کیسے ہیں؟ جب اللہ اس کو چاہتا نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ بھئی جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے وہ کبھی ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، اور ہرگز نہ پاؤ گے کوئی وکیل اس کے لیے، یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ تو اب سرکار کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا، اگر تم کوٹری آ جاؤ تو ہم چلا دیں گے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی، کیسے چلا دیں گے؟ دکھایا مجھے یہ گیا کہ جتنے بھی آئے ہیں نا، سب نے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی، لیکن تیرا گوہر شاہی وہ ہے جو اللہ کے دل میں انسان کی چاہت ڈالتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، جو اللہ کے دل میں انسان کی چاہت ڈالتا ہے۔ اور یہ بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا۔ کہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا بندے کو، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا بندے کو کہ میں اس کو دوں۔ پھر جو کہا کہ تم آ جاؤ کوٹری ہم چلا دیں گے، تو مراد کیا ہے؟ عام بندے کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں، اور جن بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان بندوں کی محبت اللہ کے دل میں ڈالتے ہیں۔ وہ کون ہوگا جو اللہ کے دل میں بندوں کی محبت ڈالتا ہوگا؟ تم صرف امام مہدی پہ اٹکے ہوئے ہو، وہ کون ہوگا؟ ہمیں تو بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سرکار کا نام زبان سے نکل گیا، ہماری زبان سے اگر سرکار کا نام نکل گیا ایک دفعہ تو ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اگر نکل گیا ہے تو یہ ان کا کرم ہو گیا، یہ کافی ہے۔ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہماری زبانوں سے گوہر شاہی کا لفظ نکلے، ہم اتنے پلیت ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، اور نہ ہمارا جو ذہن اور ہماری عقل ہے اس بات کو پورے طور پر سمجھنے کے قابل ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی آئے انہوں نے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی چاہت ڈالی۔ یہ جو تیرا مرشد ہے یہ وہ ہے جو انسانوں کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ امپورٹ نہیں کر پا رہے تو ایکسپورٹ کر دو۔ وہ نہیں آتا تو اس کو وہاں لے جاؤ۔ آپ کے ذہن پر کیسا لگتا ہے یہ جملہ؟ تیرا مرشد وہ ہے جو انسان کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ نظر کیسی ہوگی؟ ایک منٹ پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے سے کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہے، اس کے مقدر میں نہیں، اس نے دنیا چوز کی تھی، اس کو نہیں ملے گی ہدایت، اور دوسرے سیکنڈ نظر پڑی ہے اور اللہ کہتا ہے نہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کو لے آؤ۔ دس از اے چینج آف ہارٹ، بٹ چینج آف ہارٹ آف ہو؟ ناٹ اے ہیومن سول، چینج آف ہارٹ آف گاڈ۔
لے کے آؤ ایسی کوئی کرامت کسی نے دکھائی ہو تو۔ یہ ہے گوہر شاہی کی عظمت۔ یہ سرکار گوہر شاہی کی عظمت ہے۔ اس جملے کو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کر پایا میں ابھی تک۔ تیرا مرشد وہ ہے جو انسان کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یار بتاؤ، انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنا، یہ تو سنا ہے نا۔ لیکن انسان کی محبت اللہ کے دل میں ڈال دے، اللہ کے دل میں کوئی اور چیز ڈال دے جو اللہ کے دل میں پہلے اس کے برخلاف تھی، اس کو نکال کے کچھ اور ڈالنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اب یقین کریں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم گوہر شاہی کے نام لیوا ہیں۔ کیا لطیفے جاری کرنے ہیں، تو خود لطیفہ بن گئے۔ متوارے تورے نام کے، ہم اور نہیں کچھو کام کے۔ انہوں نے تو شاید تصوراتی ایک بات کہی ہے، لیکن ہم پر یہ فٹ ہوتی ہے۔ جب میں بہت اداس ہوتا ہوں تو میں اس جملے کو بار بار سوچتا ہوں، تو اس سے اداسی چلی جاتی ہے کہ تیرا مرشد وہ ہے جو بندے کی چاہت اللہ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ میں پوری طریقے سے اس بات کو میں جذب نہیں کر پایا ابھی تک۔ جیسے کوئی بہت اچھی چیز ہوتی ہے نا، لذیذ ترین، آپ اس کو ہلکا ہلکا سا ٹیسٹ کر کے مزے لیتے ہیں۔ اس میں بہت نشہ ہے۔ کیوں بھائی، تمہیں محسوس ہوتا ہے؟ تیرا مرشد وہ ہے جو بندے کی چاہت رب کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو رادیا مردیا کی معراج ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ میں لب کے لے آواں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔